الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خاتم النبیین۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ اس کی کمر سے لگ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری کرو تو بھلے انداز میں اور کھلاؤ تو بھی عمدہ طرح سے۔ یہ حدیث ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے پیغمبر تو جانوروں کے لیے بھی رحمت کا باعث ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم انسان، جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اس کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو سوال ہے یہ بھی کومنٹس کے ذریعے پوچھا ہے، طاہر محمود صاحب نے۔ لکھتے ہیں، میری ریٹائرڈ بہن ڈائمنشیا کی مریض ہے اور اس کی یادداشت کھو گئی ہے۔ میں اس کا حقیقی بھائی ہوں اور کوئی دوسرا سگا رشتہ دار زندہ نہیں ہے۔ اس کا خاوند بھی فوت ہو گیا ہے اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ کیا میں اس کی پینشن نکلوا سکتا ہوں یا اس کا گارڈین بن سکتا ہوں، کیونکہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے؟ انہوں نے یہ سوال انگلش میں پوچھا تھا، میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے عام لوگوں کی سہولت کے لیے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈائمنشیا کا جو مرض ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو یادداشت ہے وہ کھو جاتی ہے۔ اس کو پھر یہ یاد نہیں رہتا کہ میں پینشنر ہوں، میری پینشن کتنی ہے، یا زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا مرض بھی ایسا ہو سکتا ہے جس میں انسان جو ہے وہ لکھنے کے قابل نہ رہے، کوئی خدا نخواستہ پیرالائز ہو جائے، جس سائیڈ سے وہ لکھتا ہے، رائٹ ہینڈڈ ہے یا لیفٹ ہینڈ سے لکھتا ہے، وہ سائیڈ پہ فالج ہو اور وہ لکھنے کے قابل نہ رہے، یا بالکل خدا نخواستہ ایسا فالج ہو جائے کہ وہ بالکل بستر پہ لیٹ جائے، ذرا بھی موومنٹ نہ کر سکے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ انسان کو زندگی میں پیش آ سکتے ہیں۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ تو اس سوال میں ہمارے ایک دوست ہیں عثمان صاحب، میں ان کا مشکور ہوں، ان کے ساتھ یہ اسی طرح کا، اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی ان میں بھی تقریباً یہی، ان کی فیملی کے ساتھ یہ ہو گیا تھا کہ ان کی یادداشت کھو گئی تھی، تو وہ پینشنر تھیں۔ تو انہوں نے اس لیکچر میں ہمیں مٹیریل بھی پرووائڈ کیا اور پوری گائیڈنس بھی دی کہ بھی اس طریقے سے ہم نے کیس جو ہے وہ سالو کیا تھا۔ تو یہ جو کیس ہے حقیقی کیس ہے، اور اسی سے، یعنی انہی سے، عثمان صاحب سے رہنمائی لے کر یہ لیکچر جو ہے بنا رہے ہیں عام پبلک کے فائدے کے لیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو گارڈین کا کنسیپٹ ہے پینشن میں وہ موجود ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس بن جائے، یعنی ایک تو گارڈین ہوتا ہے کہ جو مائنر ہوتے ہیں، یعنی جو بچے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، 18 ایئرس، اس ورز میں گارڈین اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک دوسرا کیس ہے کہ جس میں پینشنر خود، یعنی اس میں یہ سیلف پینشنر بھی ہو سکتا ہے، فیملی پینشنر بھی ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں میں، یعنی جو بھی پینشنر ہے اس کے ساتھ اگر ایسا خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آ جائے کہ جس میں اس کی یادداشت کھو جائے، یا وہ لکھنے کے قابل نہ رہے، یا اپنے جو فائنینشیل افیئر ہے صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کر سکے، تو اس صورت میں بھی جو ہے گارڈین اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، گارڈین اپوائنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بینک ہے، بینک میں پینشنر کا اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے۔ اب پینشنر جو ہے وہ تو اس قابل نہیں رہا
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پینشنر ہوں یا میرا اکاؤنٹ ہے۔ اب جوائنٹ اکاؤنٹ کا تو کنسیپٹ نہیں ہے پینشن میں، یعنی پینشنر جو ہے وہ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا، اپنی فیملی کے ساتھ بھی نہیں، یعنی وائف کے ساتھ بھی جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا، یہ چیز یاد رکھیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پیمنٹ بینک نے کرنی ہے، یہ بینک ہے، اکاؤنٹ آفس تو پینشن بھجوا رہا ہے اور پینشن الائیو بھی ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ بینک میں پینشنر کے اپنے سائن موجود ہیں، تو بینک جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے کورٹ کے تھرو اتھارٹی لیں۔ اب ہوگا کیا کہ آپ کی جو سسٹر ہے، آپ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ آپ کو ڈیسیژن آپ کے حق میں ڈیسیژن دے گی۔ اس ڈیسیژن کی بنیاد پہ بینک کیا کرے گا، جو اسپیسیمن سگنیچر ہے، اسپیسیمن سگنیچر میں جو کارڈ بنتے ہیں، یہ یاد ہوں گے اگر آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا تو اسپیسیمن کارڈ ہوتا ہے، تو ایک اور اسپیسیمن کارڈ جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دے گا، یعنی آپ کو اس کا اپنی سسٹر کا گارڈین بنا دیں گا۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ فیملی کورٹ کے تھرو ہوگا، وہ بھی پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں، کتنے پیسے لگتے ہیں یہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ایک اور اسپیسیمن یعنی آپ کے اسپیسیمن سگنیچر ایڈ ہو جائیں گے آفٹر ڈیسیژن، کورٹ ڈیسیژن۔ اب کیا ہوگا، آپ اپنی بہن کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپریٹ کر سکیں گے، یعنی جو بھی پینشن اس اکاؤنٹ میں آئے گی آپ اپنے سائنوں کے ساتھ اس کو جو ہے نا جو بھی پینشن نکلوا سکتے ہیں، یعنی آپ گارڈین بن جائیں گے بینک کے ریکارڈ میں، آپ کے سائن جو ہے بینک کے میں جو ہے نا جمع ہو جائیں گے، اور آپ اپنی بہن کا جو اکاؤنٹ ہے وہ فلی آپریٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی جو ہمارے کولیگ ہیں انہوں نے ہمیں ڈاکومنٹس کی کاپی بھی دی ہے، میں نے اس میں سے ان کے جو پرسنل ہیں ان کو وہ ہائیڈ کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو، فیملی کورٹ میں ان دی کورٹ آف سینئر سول جج یہ کیس تھا، یعنی آپ جس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں وہاں کا جو سول جج ہے وہاں پہ یہ آپ کیس فائل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ جب وکیل ہائر کریں گے، لائر ہائر کریں گے، تو لائر جو ہے وہ یہ اپلیکیشن آپ کو بنا دے گا، اپلیکیشن فار اپوائنٹمنٹ آف گارڈین فار پینشن اینڈ ادر بینیفٹس۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تمام تفصیل لکھنی ہے، اس میں بتانا ہے کہ یہ میری ریئل سسٹر ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ کسی اور کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، یعنی کسی کا کوئی فادر ہے یا کسی کا کوئی خاون ہے، وہ اپنے سارے پرٹیکولرز لکھ دے گا کہ مائی فادر از سفرنگ فرام سچ ڈیزیز، اور یہاں پہ آپ کے سائن ہو جائیں گے، یعنی جو بھی اپلیکیشن دے گا وہ اپنے یہاں پہ سائن کر دے گا۔ پھر اس طرح، اور یہ لکھا ہوا ہے تھرو، تو یہ وکیل کا نام ہوگا، وکیل کے تھرو یہ جو ہے نا کورٹ میں اپلیکیشن دائر کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا، ایک اپلیکیشن ہے اور یہ ایفیڈیوٹ ہے، یہ دیکھ لیں ایفیڈیوٹ۔ اس ایفیڈیوٹ میں کیا ہوگا، یہ بھی اسی طرح ہی، یعنی یہ جو آپ نے اپلیکیشن بنائی ہے اس اپلیکیشن کے متعلق یہ ایک بیان حلفی ہے کہ آپ نے جو بھی چیزیں لکھی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کوئی اس میں جھوٹ نہیں بولا گیا، اور یہ جو وکیل ہوگا یہ بھی وہی آپ کو اپلیکیشن بنا دے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ، یعنی اس میں کیا ہوگا کہ آپ جب یہ اپلیکیشن دیں گے تو ایک دن آپ کو جا کر کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا جج کے سامنے، وہی وکیل ہی آپ کو اس بارے میں گائیڈ کرے گا۔ آپ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ میں جانے کے بعد کورٹ آپ کو جب سیٹسفائیڈ ہو جائے گی تو آپ کو ایک یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی جس کو کہتے ہیں گارڈین سرٹیفکیٹ۔ ٹھیک ہے، گارڈین سرٹیفکیٹ، اس میں آپ کو وہ جو آپ کی سسٹر ہے اس سے متعلقہ تمام جو امور ہیں
اس کے لیے نومینیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے کوئی، یہ جج کے سائنوں سے یہ ہو گیا، یہ اسٹیمپ لگ گئی اور یہ گارڈین سرٹیفکیٹ. جب یہ گارڈین سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا پھر آپ نے اس کو بینک میں لے جانا ہے. بینک آپ سے اسپیسیمن سگنیچر جو ہے وہ لے گا اور اکاؤنٹ میں ڈال دے گا. اس کے آن ورڈ جو ہے وہ آپ کی پینشن جو ہے وہ آپ ہی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ، اس میں ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں. یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ کے سامنے لکھے ہیں، یہ آپ کو پرووائڈ کرنے پڑیں گے. ایک تو لکھا ہے نقل شناختی کارڈ مدعی، یعنی یہ آپ مدعی بنیں گے. اس کے بعد آپ نے وہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے نقل ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یہ فیملی کیس میں ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی اپنے والد کا یا کوئی اپنے ہسبینڈ کی پینشن لے رہی ہیں، یہ ان کے لیے، آپ کے لیے نہیں. اس کے بعد نقل FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. یہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ جو FRC یہ نادرا ایشو کرتا ہے، یہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. بینک اسٹیٹمنٹ جس میں آپ کی سسٹر کی پینشن آ رہی ہے وہ ہوگی. یہ سرٹیفکیٹ آپ کو دینا پڑے گا جس میں آپ کی سسٹر کی جو بیماری ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہوگی کہ ان کو یہ جو ڈائمینشیا کی پرابلم ہے اور وہ سینسز میں نہیں ہیں، اپنے امور جو ہے فائنینشیل امور نہیں دیکھ سکتی، تو یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی ہے. پھر اس کے بعد وہی بیان الفی جو آپ کو پیچھے دکھایا ہے، اور یہ دستاویزات ہیں پینشن سے متعلقہ، یعنی جس میں پینشن لگی، اکاؤنٹ آفس سے جو بھی لیٹر آپ کو آتے رہے، یہ چیزیں آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑیں گے. تو اس کی فیس کتنی ہے، یعنی اس پر جو خرچہ آپ کا آ سکتا ہے وہ تقریباً جو ہیں وہ وکیل جو ہمارے کولیگ ہیں ان کا وہ تو بتاتے ہیں کہ میرا 15,000 روپے خرچہ آیا تھا، 15,000. لیکن وہ بات پرانی ہے، 2-3 سال پہلے کی. تو اگر ابھی آپ جو ہیں وہ کیس فائل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا خرچہ جو ہے 20 سے 25,000 روپے ہو جائے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس لیکچر کی مدد سے اپنے سوال کا اور جو آپ جس مسئلے کا سامنا ہے اس کے حل میں یقیناً یہ مددگار ثابت ہوگا. اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اس والے سے ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.